السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالقیوم حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، اکثر لوگ جو ہے نا وہ گاؤں کے اندر بھی اور جو ہے وہ نجومی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں اتنی ہو تو یہ شادی ہوتی ہے، اور یہ ہو اور اتنی شادی ہوتی ہے، اتنی منگنی ہوتی ہیں۔ اس کی قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور جو نجومی وغیرہ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت کر دیجیے۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ اویس بھائی، بات وہی ہے جو ہم نے پہلے ایک دفعہ کی تھی کہ توہم پرستی والی۔ یہ عقیدہ انتہائی غلط اور شرکی عقیدہ ہے، چونکہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، بلکہ تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر علی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر علی نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی جو آدمی کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس آئے اور پھر اس سے آ کر اپنی قسمت کے بارے میں حال احوال پوچھے یا غیب کی باتیں پوچھے، اور پھر اس کی کہی ہوئی بات کو وہ سچا سمجھ لے کہ اس نے مجھے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ کی قسمت یہ کہتی ہے، آپ کی لکیریں یہ کہتی ہیں، تو پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فقد کفر علی نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی اس کا اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ یعنی کہ اس بندے نے اسلام کو جھٹلا دیا، قرآن کو اس نے انکار کیا، نبی کا انکار کیا۔ کہ جو آدمی کسی کاہن اور کسی عراف کے پاس آتا، عراف کہتے ہیں یہ جو لکیریں بتانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لکیریں، وہ مجھے ایک وہ بات یاد ہے، غالب نے کہا تھا، غالباً اس نے کہا تھا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، قسمت ان کی بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اب کچھ لوگ جو پیدا ہی ہاتھوں کے بغیر ہوتے ہیں، تو کیا مطلب ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر نہیں آتے؟ قسمت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی اس کی اپنی لکھ دی ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہاتھوں کی لکیروں کے سلسلے بنا بنا کے، یہ ذائچے بنا بنا کے، اور پھر یہ توہم پرستی اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، گویا کہ یہ بندہ اسلام سے نکل کر کسی دوسرے عقیدے کو فالو کر رہا ہے جو کہ اسلام سے بندے کو دور لے جا رہا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کل ہمارے خاص کر نوجوان جو ہے نا وہ اس بیماری کے اندر بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ بلکہ آپ اخبارات دیکھیں، اخبارات کے اوپر، میں حیران ہوں کہ اخبارات کے اوپر باقاعدہ ایک سائٹ کے اوپر وہ آتا جی آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اور پھر بلکہ موبائل کے اندر اینڈرائیڈ میں تو باقاعدہ اپلیکیشن آ چکی ہیں، اور پھر لوگ اس چیز کو یعنی کہتے ہیں جی یہ پامسٹری اور اس قسم کے نام لے کر کہتے ہیں جی یہ تو ایک علم ہے، علم نجوم۔ نجوم کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کے ساتھ جو علم حاصل کہ جی فلاں ستارہ۔ وہ ایک حدیث مجھے یاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام سفر کر رہے تھے، تو رات کو بارش ہوئی، تو صبح کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کچھ لوگوں نے ان ستاروں کی وجہ سے کفر کیا اور کچھ لوگ اسلام پہ قائم رہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے کہا جی یہ ستارہ یہاں سے وہاں پہ چلا گیا تو بارش ہو گئی، اگر یہ ستارہ یہاں سے یہاں پہ چلا گیا تو بارش نہیں ہوگی۔ یعنی کہ وہ ستاروں پر اعتقاد رکھتے تھے۔ تو ستاروں پر اعتقاد رکھنا، یہ جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں، بات لمبی نہ کہیں ہو جائے، کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی یہ ستاروں پر اعتقاد رکھا جاتا تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں، تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا فقال انی سقیم، یا میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حالانکہ انہوں نے ستاروں سے اعتقاد نہیں لیا تھا نعوذ باللہ، لیکن ان لوگوں کو یہ انہوں نے امپریس کرنے کے لیے کہ دیکھو جی تمہارا بھی اعتقاد ستاروں پر ہے نا، حالانکہ انہوں نے تو ایک صرف اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا آسمان کی طرف اور کہا کہ میں بیمار ہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ستاروں سے اعتقاد لے رہے، حالانکہ انہوں نے وہاں سے تو لیا نہیں تھا۔ تو آج کل جو نوجوان ہیں وہ ستاروں کے ساتھ، بلکہ میں نے ایسے بھی کئی لوگ دیکھے، اور مجھے کئی لوگوں نے فون کر کے، بلکہ بالمشافہ مل کے بھی کئی خواتین نے کہا کہ جی ہم نے اپنی بچی کی شادی طے کی ہے، اور اس کا جو نا وہ پیدائش وہ فلاں مہینے میں ہوئی ہے، اور اس کا فلاں برج ہے،
تو بتائیے فلاں کے ساتھ اس کام نے کیا ہے، رشتہ طے رہے گا نہیں رہے گا، وہ ہندوؤں والی باتیں. جی بالکل ایسے. ہاں جی، ہندو کہتے ہیں جی نام کا وہ ذائچہ بناتے ہیں، پھر وہ آپس میں ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ستارے کہ جن کا ستارہ ملتا ہے، وہ کنڈلی کہتے ہیں جی کنڈلی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ بالکل غلط چیزیں ہیں. ہاتھوں کی لکیریں ہوں یا ستاروں پر اعتماد ہو یا اعتقاد ہو، یہ تمام کا تمام غیر اسلامی ہے، اور بلکہ ایسا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بلکہ مجھے ایک اور حدیث یاد ہوگی، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کے پاس کچھ چیزیں کھانے پینے کی کو لے کر آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا، تو کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام نے کہ اے ابوبکر آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے میں نے لیا تھا یہ مال جو کھانے کی چیز تھی؟ فرماتے کہ مجھے تو نہیں پتا. کہنے کا جی میں نے وہ جہالت کے اندر میں کہانت کا کام کرتا تھا، یعنی کہ جو لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو جو میں وہ کام کرتا تھا، تو میں نے کسی کو کچھ بتایا تھا تو اس کا کام ہوگا، تو یہ اس نے مجھے ہدیہ دیا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سائیڈ پہ جا کے منہ میں انگلی مار کے وہ کہہ کر کے سب کچھ پیٹ سے باہر نکال دیا کہ اگر یہ حرام کا لقمہ رہے گا تو اللہ میری عبادات قبول نہیں کرے گا. تو اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحیح مسلم کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ یہ جو کاہن آدمی ہے، ہاں جی، آپ نے 3 چیزوں کا نام لیا. آپ نے فرمایا کہ عراف، اور پھر یہ باغی، اور یہ کلب یعنی کہ کتا اور ناچنے والی عورت، اور پھر یہ کاہن، ان تینوں کی کمائی حرام ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے پروفیسر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جی، ہاں جی، اپنے بڑے بڑے دفتر بنا کے، آفس بنا کے، ہاں جی کہ جی اپنے کام کرواؤ ہم سے، اپنی قسمتیں پوچھو، یہ کرو وہ کرو، اور لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اپنے بھائیوں کو، ہاں جی اپنے سامعین کو، یہ میں ایک چھوٹی سی نصیحت ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ایمان بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مال بھی برباد ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے مال کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہیے. یہ نجومی، کاہن، عراف، یہ لکیریں دے کر بتانے والے، یہ ذائچے بنانے والے، یہ ستارے ملانے والے، یہ سارے کے سارے غیر اسلامی فعل ہیں. اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.